السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ نون لیگ کے وفاقی وزراء کے آزاد کشمیر کے دورے پر پیپلز پارٹی کا شدید رد عمل۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے وفاقی وزراء کے دورے کو سیاسی مداخلت اور انتخابی مہم قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی نے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا اور فوری تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف سیکرٹری نے حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر رکوم کی تقسیم شروع کی، جس سے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اعتماد کے بغیر نون لیگی وزراء کے دورہ آزاد کشمیر پر شدید تنقید، اور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے وفاقی وزراء کے دورے کو سیاسی مداخلت اور انتخابی مہم قرار دیا۔ پیپلز پارٹی نے چیف سیکرٹری پر جانبداری کا الزام لگا کر فوری تبدیل کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اعتماد کے بغیر رقوم کی تقسیم سے ریاستی ریٹ چیلنج ہوئی ہے، یہ ایک موقف ہے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا نون لیگ کے وزراء کا دورہ آزاد کشمیر شدید تنقید کی زد میں آ گیا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے موقف اپنایا گیا ہے کہ وفاقی وزراء کا دورہ آزاد کشمیر سیاسی اور انتظامی امور میں مداخلت کے مترادف ہے اور پیشگی طور پر انتخابی مہم ہے۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگی وزراء کے دورہ آزاد کشمیر کے اوپر کڑی تنقید کا اظہار، اور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے اس دورے کو سیاسی مہم قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی نے چیف سیکرٹری پر جانبداری کا الزام کرتے ہوئے اسے بھی تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اعتماد کے بغیر رقوم منتقل کرنے پر چیف سیکرٹری پر بھی برہم اور اس کے تبادلے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے وفاقی وزراء کے دورے کو سیاسی مداخلت اور انتخابی مہم قرار دے دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزراء کا دورہ آزاد کشمیر، اس دورے کو چیلنج کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اسے سیاسی مداخلت قرار دیا اور انتخابی مہم قرار دیا گیا ہے۔ رضوان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسے تفصیلات جانتے ہیں۔ رضوان بتائیے گا، پیپلز پارٹی نے بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے وفاقی وزراء کے دورہ آزاد کشمیر کے اوپر، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کی دو بڑی جو اتحادی حکومتی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کے کچھ اختلافات سامنے آئے ہیں۔ نون لیگ کے حالیہ جو دورے ہوئے ہیں وفاقی وزراء کے، اس نے آزاد کشمیر کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں کافی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے پیپلز پارٹی کے جو فیصل ممتاز راٹھور ہیں، جنرل سیکرٹری بھی ہیں، ان کے علاوہ میاں وحید اور سردار جاوید ایوب، انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر انجینئر امیر مقام کا جو حالیہ دورہ ہوا ہے آزاد کشمیر کا، اس کے حوالے سے، اور پھر اس دورے کے دوران جو چیکوں کی تقسیم کی گئی ہے مختلف جو متاثرین لائن آف کنٹرول تھے وہاں پر جا کر، پھر اس کے علاوہ مشیر حکومت رانا ثناء اللہ کا جو دورہ نیلم ہے، اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا، اور پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو کم از کم آزاد کشمیر حکومت کو، اور جو اس وقت جو پارلیمانی جو پارٹیاں ہیں اس وقت، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہے آئین کی، قانون کی، چونکہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر ہے، اور جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے جو وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ جو امدادی رقوم ہے اس پر سیاست چمکانا شروع کر دی۔ اور پیپلز پارٹی کا ایک اور بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جو اس وقت چیف سیکرٹری ہیں آزاد کشمیر کے خوشحال خان، وہ بھی اس وقت جو امدادی رقوم کے جو چیک ہیں ان کو تقسیم کرنے کے لیے نکل گئے ہیں، اور انہوں نے آزاد کشمیر حکومت کو ان کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ بات نہیں کی اور نہ ہی ان کو اعتماد میں لیا ہے۔ اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کی قیادت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے جو خلاف قانون جو یہ اقدامات ہیں اس پر نوٹس لیتے ہوئے ان کو فی الفور تبدیل کر دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے رضوان عباسی، آپ نے تفصیلات فراہم کی، بہت شکریہ۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد قوم کا جوش و جذبہ مزید بلند۔ پاکستان سپر لیگ میلہ بھرپور انداز میں سج گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، DGI/SPR کی بھی اسٹیڈیم آمد، مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ PSL کے 3 دن آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے نام کر دیے گئے۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ گلوکار ساحر علی بگا اور اسرار شاہ کی بہترین پرفارمنس سے شائقین خوب لطف اندوز ہوئے۔ پاکستان زندہ باد کے فلک شغاف نعروں سے اسٹیڈیم گونج اٹھا۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے 27ویں میچ میں کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو 23 رن سے ہرا دیا۔ پشاور زلمی نے مقررہ 20 اوورز میں 238 رنز کے تعاقب میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 214 رنز بنائے۔ بابر اعظم کے 94 رنز اور سائم ایوب کے 47 رنز ٹیم کو فتح سے ہمکنار نہ کر سکے۔ کراچی کنگز کی جانب سے عباس آفریدی نے 2 اور حسن علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔
پاکستان نے ایک بار پھر عالمی سطح پر بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کو اجاگر کرنے کے لیے سنجیدہ سفارتی مہم شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا وفد یورپ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جو عالمی فورمز پر پاکستان کا موقف پیش کرے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ دنیا میں بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنے کا مشن، پاکستان نے سفارتی محاذ پر بڑا قدم اٹھا لیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد یورپ کا دورہ کرے گا۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کے بعد سامنے آیا۔ وزیر اعظم نے بھارتی جارحیت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو بھارت کے اقدامات سے آگاہ کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں ایک خصوصی کمیٹی بھی قائم۔ وفد میں سابق وزرائے خارجہ ہنا ربانی کھر، جلیل عباس جیلانی اور خرم دستگیر شامل ہوں گے۔ یہ وفد اقوام متحدہ، یورپی یونین، انسانی حقوق کی تنظیموں اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کرے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ انہیں عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں۔ وفد کا مقصد بھارتی مظالم، اشتعال انگیزیوں اور سنتاس معاہدے سے متعلق پاکستان کا موقف واضح انداز میں پیش کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان دیگر ممالک میں بھی سفارتی وفود بھیجے گا تاکہ بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کی ایرانی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بھارتی جارحیت کی مذمت کی اور پاکستان کی خود مختاری کے دفاع کا عزم کے ادا کیا۔ وزیر اعظم نے سنتاس معاہدے کی بھارتی خلاف ورزی پر تشویش اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہا اور وزیر اعظم کو دورہ تہران کی دعوت دے دی، جو کہ قبول کر لی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ذاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ نواز شریف نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ملاقات میں موجود تھیں۔ شہباز شریف نے پارٹی قائد کو ملکی سیاسی، معاشی اور دفاعی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت کی مخالفت کے باوجود آئی ایم ایف نے $1 ارب قرض کی قسط جاری کی۔ آئی ایم ایف مشن نے معاشی جائزے کے بعد قسط جاری کرنے کی سفارش کی۔ عوام کو مزید ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ کی طرح اس بار بھی الزام لگا کر بھاگ گیا۔ جوانوں نے وہ تاریخ رقم کی جو قیامت تک دوست اور دشمن بڑھتے رہیں گے اور ہم نے بہترین حکمت عملی کے تحت مقابلہ کیا۔ شہباز شریف نے غیر ملکی وفود اور رہنماؤں سے ہونے والی گفتگو کے بارے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گوجرانوالا کینٹ کا دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صدر مملکت نے مارکہ حق میں کامیابی پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، عزم اور حب الوطنی کی بھرپور تعریف کی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، شہداء کی قربانیاں ہمارا قومی فخر ہے اور ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ صدر زرداری نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اور ان کے جذبہ حب الوطنی، حوصلے اور قربانی کے جذبے کو سراہا۔ صدر مملکت نے کہا کہ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر جواب دے کر قومی یکجہتی اور دفاع وطن کا شاندار مظاہرہ کیا۔ کور کمانڈر گوجرانوالا اور کور کمانڈر منگلا بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ صدر مملکت نے چند گھنٹوں میں دشمن کو دندان شکن جواب دینے کو قومی یکجہتی، عسکری پیشہ ورانہ مہارت اور عوامی اعتماد کا مظہر قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جو موقف اپنایا، دنیا نے نہ صرف اسے دیکھا بلکہ تسلیم بھی کیا اور آج سب اسی پر بات کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے کسی ملک سے سیز فائر کرانے کی درخواست نہیں کی، ہم نے سفارتی سطح پر اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ انہوں نے کہا ان کے 60 سے زائد ممالک کے نمائندوں سے براہ راست رابطے ہوئے۔ پاکستانی سفارتکاروں نے 100 سے زائد بین الاقوامی رابطے کیے۔ پاکستان میں موجود غیر ملکی سفارتکاروں کو بھی مسلسل بریفنگ دی جاتی رہی۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ بھارت کے جارحانہ اقدامات دنیا کے سامنے ہیں اور اس بار بھارت اپنا بیانیہ بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے جو موقف اپنایا، دنیا نے سچ کہا، یہی سچ ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے بڑے بڑے جہاز لے کر آیا، ہماری افواج نے انہیں پتنگوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔
مودی اس وقت اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ 10 مئی کی رات ہماری تاریخ میں فیصلہ کن موڑ آیا۔ تینوں افواج کے سربراہوں اور پاک فوج کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر لمحے قوم کی قیادت کی۔ ملک کے دفاع کے لیے جس حد تک جانا پڑا، حکومت اپنی افواج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ قومی وحدت میں جو دراڑیں نظر آتی تھیں وہ اتحاد میں بدل چکی ہیں۔ ہم نے بھارت کو مشرق کی سرحدوں پر شکست دی۔ اللہ کے کرم سے اس سے بڑھ کر مغربی محاذ پر بھی کامیاب ہوں گے۔ خاموشی چھوڑو، جواب دو۔ بھارتی بحریہ کی جانب سے روہنگیا کے مسلمان پناہ گزینوں پر انسانیت سوز سلوک، 40 مہاجرین کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر سمندر میں پھینک دیا۔ 100 مہاجرین کو لاپتہ کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے بھارت سے جواب طلب کر لیا۔ بھارت کا روہنگیا پناہ گزینوں سے غیر انسانی سلوک ظلم کی تمام حدیں پار کر گیا۔ بھارتی بحریہ نے نہتے افراد کو سمندر میں پھینک دیا۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے الزامات لگانے والا بھارت خود معصوم اور نہتے شہریوں پر دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اقوام متحدہ کے نمائندے ٹیم اینڈریوز کی بھارتی بحریہ کے عمل پر شدید تنقید۔ کہا، بھارتی بحریہ کا 40 نہتے روہنگیا مسلمانوں کو آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر سمندر میں پھینکنا انتہائی غیر انسانی اور انسانیت کی توہین ہے۔ ٹام اینڈریوز نے کہا کہ یہ امیگریشن کنٹرول نہیں، درندگی ہے۔ انصاف ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو تنبیہ کی کہ وہ فوجی طاقت کے ذریعے روہنگیا کی ملک بدری بند کرے۔ آنکھوں پر پٹی، جبری نقل مکانی اور سمندر میں پھینکنے کا سفاک عمل بین الاقوامی انسانی حقوق اور پناہ گزینوں کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پناہ گزینوں کے عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ دوسری طرف آسام سے بنگلہ دیشی سرحد پر منتقل کیے گئے 100 روہنگیا پناہ گزینوں کا بھی سراغ نہ مل سکا۔ اقوام متحدہ نے انڈمان جزائر کے قریب نہتے روہنگیا کے پناہ گزینوں کو سمندر میں پھینکنے کی اطلاعات پر تحقیقات شروع کر دیں۔ روہنگیا پناہ گزینوں پر ناقابل تصور مظالم پر اقوام متحدہ نے بھارت سے کہا، خاموشی چھوڑو، جواب دو۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت واٹر کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ماسٹر پلان 2050 اور پانی چوری کی روک تھام سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں گزشتہ 9ویں بورڈ اجلاس کے منٹس کی توثیق کی گئی اور 10ویں بورڈ اجلاس میں مختلف اہم ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دی گئی۔ ماسٹر پلان 2050 پر تفصیلی غور کیا گیا اور میئر کراچی نے اس پر تیزی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ پانی چوری کے قانون میں ترمیم کی تجویز زیر غور آئی اور بورڈ نے سندھ حکومت کو باضابطہ درخواست دینے کی منظوری دی اور اجلاس میں محمد عمار خان کو چیف فائنانشل آفیسر اور جمشید رضا کو چیف ہیومن ریسورس آفیسر مقرر کیا گیا۔ نوید افضال کو چیف اسٹریٹجی آفیسر اور سعادت انور کو چیف انفارمیشن ٹیکنالوجی آفیسر مقرر کیا گیا۔ مرحبا لیبارٹریز نے 50 سالہ شاندار خدمات کا جشن بھرپور انداز میں منایا۔ لاہور میں مرحبا لیبارٹریز نے اپنی 50 سالہ بے مثال، خالص اور بااعتماد خدمات کے اعزاز میں تقریب اپنے مرکز دفتر میں منعقد کی، جس میں کمپنی کے ملازمین، معزز مہمانان گرامی اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر حکیم محمد عثمان، ڈائریکٹر مارکیٹنگ محمد جمیل، ڈائریکٹر پروڈکشن محمد اسلام، ڈائریکٹر پروڈکشن محمد جمیل نے شرکت کی اور شرکاء سے خطاب کیا اور مرحبا لیبارٹریز کے سفر کی کامیابیوں اور آئندہ کے اہداف پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ تقریب کے آخر میں ملازمین، مہمانوں اور دیگر شرکاء کو اعزازی اسناد اور تحائف پیش کیے گئے۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ آج بھی ذاتی گھروں سے محروم ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا سستے گھروں کے ایک بڑے منصوبے کا اعلان۔ وہارا ہاؤسنگ سوسائٹی کے سربراہ محمد شیخانی نے کہا ہے کہ 3 سال میں ایک ایسا منصوبہ مکمل کریں گے جس میں ہر بلاک میں 500 سے 700 سستے گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ وہارا ہاؤسنگ سوسائٹی کے سربراہ محسن شیخانی کا کہنا تھا کہ سستے گھروں کا منصوبہ، اس کا مقصد کم آمدنی والے طبقات کو سستی، معیاری اور پائیدار رہائش فراہم کرنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کی ہے اور حکومت کے ساتھ سستی رہائشی منصوبوں پر بات چیت کی ہے۔ محسن شیخانی کے مزید بتایا، ہم بے گھر افراد کے لیے سستے گھر تعمیر کریں گے اور ہر چند ماہ بعد تعمیراتی کام کی رفتار کا جائزہ لے کر منصوبوں کو 3 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ لڑکیوں کے لیے روزگار کی سہولت کمیونٹی کے اندر فراہم کی جائے گی۔ منصوبے کے تحت افواج پاکستان کے شہداء کے لواحقین کو مفت فلیٹس دیے جائیں گے۔ سویلین ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے فی الحال صرف فوجی خاندان مستفید ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔